लेकिन अब वही पानी पीना, अब गिलास में उठाया, ये पानी साफ है या साफ नहीं है, ये पी सकता हूँ या नहीं पी सकता हूँ, ये सब क्या है? अखलाक है, फजीलत है यानी इस पानी पीने में। ठीक है, मुझे समझा? हाँ सही। خب دقت داشته باشید موضوع فقه عمل اختیاریه که آیا این عمل واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح یا اخلاق. موضوعش باز دوره همون عمل اختیاری از یه حیث دیگه که آیا اون خوبه یا بد. این دوتا رو با هم نباید خلط کرد. پس فقه و اصول فقه اور احکام में आप लोगों को वाज़ेह हुआ वो अमल इख्तियारी जो वाजिब, हराम, मकरूह, मुबाह से रिलेटेड हो वो हमारे अहकाम है। हर वो चीज़ अच्छे और बुरे अमल जो हम और आप देख रहे हैं कि अच्छा है ये बुरा है वो अखलाक से मरबूत है। ठीक है, ये काती नहीं करे। दोनों का मौजू क्या है? عمل اختیاری کام. خب حالا اینجا میگیم چه رابطه بین فقه و اخلاق هست؟ معمولا رابطهش اینه، در اخلاق اون اعمالی که فضیلت و خوبه اینها میان کجا؟ یا مستحب میشن یا واجب میشن. یعنی اعمالی که از اعمال اختیاری که از نظر اخلاقی فضیلت هستن یعنی خوب هستن، تو فقه تو کجا میافتن؟ یا از لحاظ فقهی واجب میشن یا مستحب. یعنی اگر فضیلت خیلی بالا باشه که باید حتما استیفا بشه این عمل میشه واجب، اما اگر خیلی شدید نباشه و مصلحت و اینا میشه مستحب. مثلا اونی که نماز چیز که حالا چیز هست مثلا نماز واجبه، خب باید واجبه دیگه، خب چیز هم هست دیگه، اون فضیلتی که در نماز برای انسان ایجاد میکنه چون باید حتما اعمال بشه میشه واجب. ولی نمازهای مستحبی مثلا مستحبه. و اون اعمالی که رذیلته مثلا مثل دروغ گفتن، از نظر اخلاقی دروغ گفتن، ظلم به دیگری، حسادت ورزیدن، اینا رذیلته و بده. وقت اینا تو فقه تو کجا میفته؟ یا حرام یا مکروه. مثلا مثل غیبت کردن از نظر اخلاقی کار زشتیه. وقت تو اخلاق تو فقه تو اخلاق کار رذیلت و زشته. ولی تو فقه چی میشه؟ مثلا اگر ما دلیل از دلایل فقهی دلیلی بیاد که بگه آقا این کاری که از نظر اخلاقی مثلا بده حرامه، اون وقت میشه حرام. یا مثلا اونقدر خیلی مثلا اون مفسده ای که داره اونقدر خیلی شدید نیست که ازش چیز کنه میشه مکروه. यहाँ बताते फ़िक़्ह और अखलाक में क्या रिलेशनशिप है, राबिता क्या है, कैसे हम फ़िक़्ह और अखलाक में राबिता ईजाद करेंगे। कहते हैं कि कोई काम आपके लिए लगा बहुत ज़्यादा फजीलत है, मतलब गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा फजीलत है, या मेरे डॉक्टरी के हिसाब से मुझे नुकसानदेह और गर्म पानी पीना मेरे लिए फजीलत ये कि ज़्यादा डॉक्टर की सिफारिश है, तो ये जो ज़्यादा फजीलत है ये फ़िक़्ह के हिसाब से हो जाएगा वाजिब। लेकिन जो कम फजीलत है ना, इतना ज़्यादा फजीलत नहीं है, तो हो जाएगा मुस्तहब। बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव में मेरा गुनाह करना, झूठ बोलना या हसद करना या रिया करना, ये अगर हम और आपको लगा यार बहुत बुरी चीज़ है यार, तकब्बुर करना, गुरूर करना, तो ये हो जाएगा हराम। इसमें ये काम करना मेरे लिए क्या है, फ़िक़्ह में अमल में लाना हराम है। लेकिन मसलन ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, मतलब खड़े क्या नाम है, हम खड़े होकर पानी पीना, कि यार खड़े होकर पानी पीना ये मकरूह है। हाँ, क्यों? इसलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फजीलत तो नहीं है इसमें, लिहाजा ये मकरूह है, लेकिन हराम की हद तक नहीं है। ठीक है, बस राबिता क्या हुआ, कोई बोलेंगे जल्दी साहब? फ़िक़्ह में और अहकाम में राबिता क्या है? राबिता ये है कि जो आपको बहुत अच्छी लगे वो वाजिब है, बहुत कम अच्छी लगे वो मुस्तहब, बहुत बुरी लगे हराम, कम बुरा लगे ये लगे आप और हमको, लेकिन इस्लाम के मयार उनके मुताबिक हमारे इख्तियारी कामों में। ठीक है। خب اون وقت دقت داشته باشید، پس این فضیلت و رذیلت میتونن از ملاکات احکام قرار بگیرن. پس فضیلت بودن یک چیز اخلاقی یا رذیلت بودن یک فعل اختیاری اخلاقی در فقه میتونه ملاک چی باشه؟ واجب یا وجوب یا حرمت یا مکروه مباح باشه. ولی دقت داشته باشید این فضیلت و رذیلت که وقتی بیاد تو فقه ملاک احکام میشه، تحت عنوان فضیلت و رذیلت ازش بحث نمیشه، تحت عنوان مصلحت و مفسده ازش بحث میشه. به همین خاطر احکام ما تابع مصالح و مفاسد هستن. چرا مصالح و مفاسد میگم؟ چون مصلحت و مفسده اهم از فضیلت و رذیلت. اینا متوجه میشن اینا رو دیگه؟ ان شاء الله شما با توضیحاتی که شما میدید ان شاء الله. بعد यहाँ पे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं
یہ جو یہاں پہ فضیلت ہے اچھا ہے اور برا ہے یہ احکام کے لحاظ میں ایک میلاپ قرار پاتا ہے کسی چیز کے حرام ہونے میں اور کسی چیز کے حلال ہونے میں کسی چیز کے جائز ہونے میں کسی چیز کے ناجائز ہونے میں میلاپ کو معیار سمجھتے ہیں نا کیٹیگریز یعنی ہم اور آپ کس بنا پر فلسفی کیا ہے کہ اس بنا پر یہ ہمارے اوپر واجب ہے اور یہ بنا پر ہمارے لیے حرام ہے تو یہ میلاپ و معیار کون قرار دیتا ہے ہمیں فقہ میں فضیلت اور رذیلت اخلاق میں جو فضیلت ہے اچھا ہے اور برا جو ہے وہ یہاں پہ میلاپ قرار پاتا ہے تاکہ وہ اچھا اور برا میلاپ قرار پائے ہمارے اوپر واجب اور حرام ہونے میں سمجھے مثلا مثال دے تاکہ واضح ہو جائے مثلا ہم اور آپ کہیں کہ ریاکاری کرنا بری صفت ہے یعنی بری چیز ہے ریا کرنا بری چیز ہے اب یہ میلاک ہوگا بری چیز برا معیار ہے بری چیز یہ معیار ہے یہ میلاک ہے کیا عمل میں لانے کے لیے اس کو کرنے میں تو وہ کیا ہو جائے گا میرے لیے حرام ہے چونکہ یہ چیز بری ہے میرا میلاک کیا قرار پائے اس میں برا قرار پائے لہٰذا یہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا حرام لیکن آپ کہیں نافلہ نماز شب پڑھنا پھر اخلاق کے حساب سے کیا ہے یہ اچھی چیز ہے اس سے نورانیت آئے گی اس سے نزدیک ہوگی اس میں خدا سے قریب ہو جاؤں فضیلت ہے اس میں تو یہ فضیلت معیار قرار پائے گی وہی کام ہمارے لیے واجب کی حد تک لہٰذا مستحب ہو جائے گی وہ ہمارے لیے یعنی اس حد تک ہے ٹھیک ہے بس کیا ہوگا فضیلت اور رذیلت یعنی اچھا اور برا ملا قرار پڑتا ہے حرام اور حلال اور مستحب و مکروہ بننے کے لیے اب آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا فلسفی اور احکام کس پہ ڈیپینڈ ہے فلسفی اور احکام اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہمارے لیے کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے اس فلسفی کے مطابق خدا کہتا ہے تم نماز پڑھو اس فلسفی کی کتاب خدا کہتا ہے تم جھوٹ نہ بولو اس کو فقہ میں جب بحث کرتے ہیں تو فضیلت اور رذیلت کے حساب سے نہیں کرتے ہیں اس کو اور ایک ٹاپک کے بحث کرتے ہیں مسالے اور مفسدہ کیا ہمارے لیے مصلحت ہے کیا ہمارے لیے مفسدہ ہے یعنی اگر گناہ کرنے میں کیا فساد ایجاد ہو سکتی ہے اچھے کام کرنے میں کیا اچھائی مسالے صلح و صفا آ سکتی ہے سمجھے آپ لوگ یہاں تک خب پس دقت داشته باشید وقت رابطه بین مصلحت و مفسده با اینها اینه که اعمق است یعنی هر فضیلتی مصلحت هست ولی بعضی از مصلحت ها فضیلت نیست مثلا داریم توجیه یا مثلا مفسده هر رذیلتی مفسده هست به مفسده می انجامه ولی بعضی از مفسده ها توش چیز مثلا رذیلت نیست مثلا مثل چی مثل شرب خمر اصلا نسبت به رذیلت کاری نداره ولی درش مفسده هستش پس مصلحت و مفسده اهم از این دوتا هستن و چون فقه حوزهش گسترده تر از اخلاقه ما ملاکات احکام رو در فقه میگیم مصلحت و مفسده است یہاں پہ استاد ایک نقطہ بیان کرتے ہیں مهم یہ ہے اس حساب سے کہ کیوں فقہ میں فضیلت اور رذیلت کی عنوان سے گفتگو نہیں کی کیوں فقہ میں مصلحت اور مفسدے کے حساب سے وہی کانسیپٹ کو سمجھاتے ہیں کہتے ہیں چونکہ فقہ کا دائرہ بہت زیادہ ہے اخلاق کا دائرہ کم ہے یعنی ہر وہ چیز جو فقہ میں ہے اخلاق میں نہیں ہے لیکن ہر وہ چیز جو اخلاق میں ہے وہ فقہ میں ہے اس حساب سے اس امپورٹنس کو رکھتے ہوئے ان کو وہ دو کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے مسائل اور مفسدہ بیان کرنا پڑا خب حالا اینجا من یه نکته توضیح بدم راجع به به اصطلاح سیستم دینی مسیحیت با اسلام در مسیحیت ما فقه اونقدر نداریم یعنی مسیحیت در احکام فقهیش اونقدر نیست یعنی اصلا فقهی نداره فقهش چیه تقریبا یه مقدار تابع از فقه یهوده به همین خاطر ما مسائلی که تو فقه باید بحث بکنیم درسته تو فقه بحث میکنیم بعضی از مسائل هم تو اخلاق بحث میکنیم ما مسلمونا درسته ولی مسیحی‌ها چیکار میکنن مسیحی‌ها چون فقه ندارن اصلا سیستم فقهی ندارن قوانینشون همون قوانین موضوعی است که تو دادگاه مثلا نشستن قانون وضع کردن و اینها قوانین اجتماعی که قانوندانا وضع کردن چیزی مبنای ارزم به حضورتون مبنای دینی نداره برای اونها خیلی همون 10 فرمان حضرت موسی است که اینا هم گرفتن درسته یعنی چیزی که مال فقهشونه فقط همون 10 فرمان حضرت موسی است خیلی مثل قتل و اینهاست مثلا دروغ و قتل و اینا به همین خاطر اون مسائلی که ما تو فقه ازش بحث میکنیم در غرب مسیحی‌ها تو اخلاق ازش بحث میکنن مثلا ما خیلی از مسائلی که ما میخوایم بگیم آقا در فقه حلال یا حرامه اونا بحث حلال و حرام ندارن به اون صورت خیلی محدوده گستره این بحثا کجا بحث اخلاقی بحث یعنی اونا اخلاقشون رو خیلی توسعه دادن
چون فقه ندارن دیگه، سیستم فقهی ندارن. بحث‌های مثلا اخلاقیشون رو خیلی گسترش دادن که این بحثایی که ما ذیل فقه مثلا ازش بحث میکنیم معمولا تو غرب اونا ذیل اخلاق بحث میکنن. مثال میزنم، مثلا ما سوال میکنیم که آیا این مرسیدس، یعنی اینا که مریضایی که تو بیمارستان هستن که دیگه اینا خوب شدنی نیستن، تو بیمارستان زنده است، تا زمانی که نفس میکشه این داره درد و رنج میبره. آیا اگر ما اینی که الان رو تخت خوابیده به دستگاه و نمیدونم اکسیژن اینا وصله، مریضی که الان داره درد میکشه، آیا ما مسلمان‌ها اینجوری بحث میکنیم که آیا مجاز هستیم شرعاً از نظر فقهی این دستگاه ها رو قطع بکنیم؟ چون اگر این سیما رو ازش قطع بکنیم این میمیره ولی بهش درد و رنج هم نمیکشه. آیا شرعاً ما مجاز هستیم که مثلا مرگ خاص، یعنی خودخواست، یعنی دیگه تصمیم بگیریم دستگاه رو قطع بکنیم، قطع بکنیم هم طرف میمیره؟ خب آیا حرامه یا حرام نیست؟ ما اینجا اینجوری بحث می‌کنیم. ولی تو غرب چون فقه ندارن اینجوری بحث نمی‌کنن. اونا میگن آیا اخلاقی هست؟ اخلاقاً ما مجاز هستیم که مثلا این دستگاه رو از این قطع بکنیم بمیره. پس بسیاری از بحثایی که ما مسلمان‌ها تو ذیل فقه ازش بحث می‌کنیم، غربی‌ها، مسیحی‌ها تو اخلاق ازش بحث می‌کنن. اونا اخلاق رو خیلی گسترش دادن که بتونن این مسائل رو ذیل اونجا بحث کنن. یا مثلا مثل کلونینگ، مثلا آیا اخلاقاً مجاز هستیم یا مجاز نیستیم، یا خیلی چیزای دیگه. یہاں پہ استاد کہتے ہیں کہ what is the difference about fiqh in Islam and in fiqh in مسیحیت کرسچنٹی. یہاں پہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ جو یورپ میں آج کل جو ہوتا ہے وہاں پہ ہر وہ چیز جو ہم احکام میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ اخلاق کے عنوان سے بحث کرتے ہیں. بس ہر وہ ٹاپک جو ہمارے یہاں احکام میں بحث ہوتی ہے، یورپ میں مسیحیت کی نگاہ میں وہ کہاں بحث ہوتی ہے؟ سجاد اخلاق میں لکھی ہو. بس دو چیز، پہلا پر کیا ہوا، ہر وہ احکام فقہ ہم جس میں ہر وہ مسائل جو ہم فقہ میں یا احکام میں مطرح کرتے ہیں وہ یورپ میں مسیحیت اپنے اخلاق کے دائرے میں ڈسکس کرتے ہیں. ایک جیسے استاد نے مثال دیا میں دیا کہ ایک بیمار ہے، مریض ہیں، وہ ابھی بالکل کومے کی حالت میں اس سے زندہ رکھا ہوا ہے مشین اس کے ذریعے، ٹھیک ہے. وہاں پہ سوال کیا جائے کہ آیا یہ عیسائی کی یعنی مسیحیت یورپین کی نگاہ میں دیکھا جائے گا کہ اب اگر یہ شخص مشینوں سے ہٹا دیا جائے گا تو یہ مر جائے گا. اب یہاں پہ وہ لوگ سوال کریں گے آیا یہ ہٹانا اخلاقی ہے یا غیر اخلاقی ہے؟ یہ مریض مر جائے گا اگر اسے مشین سے ہٹا دیا جائے. اما ہمارے یہاں آ جائے اسلام میں تو ہم کیا کہیں گے، اس مریض سے ان مشینوں کو ہٹانا ہمارے لیے جائز ہے یعنی حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ خودکشی تو نہیں ہو جائے گی اس کو اگر ہٹا دیں گے تو ہم خودکشی. بس ہمارے یہاں جو حلال حرام واجب مستحب وغیرہ سے بحث کرتے ہیں ان کے یہاں اخلاق کے دائرے میں بحث کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ اخلاقی ہے یا اخلاقی نہیں. البته توجه داشته باشید این بحثا در اسلام که میاد هم میتونیم از نظر اخلاقی ازش بحث کنیم هم از نظر فقهی. یعنی همین مثلا مرسیدس، یعنی مرگ هایی که از روی لطف آدم میخواد که طرف رنج نکشه، تو اخلاق هم میتونیم بحث بکنیم. یعنی بگیم که ما کاری دیگه به فقه نداریم که آیا این کار حرامه یا نه، اما در فقه مثلا آیا این کار اخلاقیه یا غیر اخلاقیه ما تو اسلام هم میتونیم از. یا مثلا مثل خودکشی، آیا مثلا در خودکشی ما در فقه میگیم که خودکشی حرامه، در اخلاق هم میگیم رذیلته، یعنی این کار خلاف اخلاقه. پس از دو جهت در اسلام ازش بحث میشه. کہتے ہیں اس نقطے کی طرف اشارہ کریں کہ اسلام میں ہم وہ ٹاپک فقہ میں بھی پوچھ سکتے ہیں سوال اور اخلاق کے لحاظ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. مثلا یہ جو ہم ایک انسان مشین کے ذریعے جو زندہ رکھا ہوا ہے آیا یہ فقہ کے حساب سے حرام ہے یعنی واجب ہے یا حرام ہے؟ تو اس وقت ہم سے کہے گا کہ حرام ہے. لیکن ہم اسی کو اخلاق کے دائرے میں پوچھیں کہ آیا یہ فضیلت ہے یا رذیلت ہے یعنی اچھا ہے یا برا ہے، تو کہے گا یہ برا ہے یا اچھا ہے. تو بس اسلام میں ہم فقہ سے بھی یہ سوال فقہی دائرے میں رہ کے بھی سوال کر سکتے ہیں، ہم اخلاقی دائرے میں بھی رہ کر سوال کر سکتے ہیں. لیکن یورپ میں اور کرسچنٹی میں اونلی اخلاق میں، وہاں پہ فقہ نہیں، نو رولز، اونلی اخلاق، اونلی بیہیویئر. حالا ما اینا رو باید پاک بکنید. من یه اینا تمام شد. ها نه دیگه تمام شد دیگه. الان مگه چجوریه؟ مگه الان 1 ساعت و نیم باشه؟ نه اونو پاک نکنید. اینا تا ساعت 10 مگه نیست؟ تا ساعت 10 الان شد 8 و نیم تا 10 باشه دیگه. 8 و نیم تا 10. آره دیگه 10 که بشه من یه استراحت میکنیم بعد ساعت بعد میام. خب نه می‌خواستم اینجا رو بگم. الان نیم ساعت که بگیم چیز میشه.
اونم می‌خواستم یه توضیح بدم، پاک کردید، اب نداره. ما الان یکی از فرق‌های اصول اعتقادات نه بیام سراغ چی؟ فقه. یعنی اعتقادات با فقه فرقشون چیه؟ من حالا میخوام کاری حالا دیگه به اخلاق اینجا کاری ندارم. فرق علم کلام که اینجا ما داشتیم و اخلاق فرقشون چیه؟ اینه که یکی از فرقاش خیلی مهمه. در اصول اعتقادات و عقیده همه ما چی هستیم؟ همه ما موظف هستیم که مستقلاً خودمون بریم تحقیق بکنیم. جای برای تقلید نیست. در اصول اعتقادات هر انسان مکلفی، هر مؤمنی باید خودش بره مستقلاً تحقیق بکنه. جایی برای تقلید نیست. اما در فقه هست؟ فقه آره بله فقه. اما در فقه راه تقلید بازه. بنابراین شما مثلا میخواد بگید آیا فلان عمل واجبه یا حرامه، مکروهه یا مستحبه ها. اینجا چون فقه بسیار گسترده است، شما بخواید فتوا، یعنی خودتون بخواید فتوا بدید، یعنی اگه بخواید از نظر خودتون تبعیت بکنید باید مجتهد بشید و اگه همه انسان‌ها بخوان مجتهد بشن جامعه بشری چی میشه؟ اصلا مختل میشه. چون همه بخوام برن مجتهد بشن که چی؟ مثل مفتی‌ها باید قرآن بخونن، روایات بخونن، متدولوژی فقه بخونن. حدود شاید 30-40 تا علم هست که اینا باید بخونن که واجد شرایط بشن که بخوان چیکار کنن؟ احکام رو از قرآن در بیارن و فتوا بدن. اون وقت یکی بره بقال بشه، کی بره نجار بشه، کی بره کشاورز بشه، جامعه چی میشه؟ مختل میشه. به همین خاطر در احکام راه تقلید بازه. شما یه عده افراد میان درس میخونن، همه این علوم رو یاد میگیرن، واجد شرایط میشن مجتهد، اینا فتوا صادر میکنن آقا مثلا فلان کار حلاله یا حرام، مجاز یا مجاز نیست. چون ما از اون تقلید میکنیم. بنابراین مثلا آیا سیگار کشیدن مجاز یا مجاز نیست؟ من از مجتهدم تقلید میکنم. مجتهدم میگه نه اشکال نداره، البته مکروه ها ولی اشکال نداره. بنابراین وقتی هم که علیاذ بالله مردم